اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ناظرین اکرام، ذیشان ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے ٹی وی۔ آج اقبال ڈے کے موقع پر ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے جو اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اپنی اسکرین پر، اور امید کریں گے کہ آج کا یہ چھوٹا سا سیگمنٹ آپ کافی انجوائے کریں گے۔ اس میں اقبال کی تاریخ پر بھی آپ کو نظر ثانی کروائی جائے گی کہ اقبال کیا تھے، اور اتنی مشہوری اور مفکر پاکستان کا یہ خطاب، سر کا یہ خطاب، اور اتنے اچھے انداز میں انہیں یاد کرنے کا یہ سارا سلسلہ کب سے تشکیل ہوا، اور کیوں لوگ آج تک اقبال کو فراموش نہیں کر سکے۔ تو بہرحال ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ ملاحظہ کریں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اقبال دراصل کیا تھے۔ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 1899 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کا امتحان پاس کیا، پھر تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئے۔ 1905 میں وہ یورپ چلے گئے جہاں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا، یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ وطن واپسی کے بعد آپ وکالت کے پیشے سے کل وقتی طور پر وابستہ ہو گئے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا آغاز زمانہ طالب علم سے ہی ہو چکا تھا۔ ابتدا میں انہوں نے داغ دہلوی سے اصلاح لی۔ 1910 کی دہائی میں آپ نے شکوہ جواب شکوہ، شمع اور شاعر اور خضر راہ جیسی یادگار نظمیں تحریر کیں۔ اسی زمانے میں آپ کی فارسی مثنویاں اسرار خودی اور رموز بے خودی شائع ہوئی۔ 1922 میں حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب عطا کیا۔ 1930 میں آپ نے الہ آباد کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے جو خطبہ دیا، اس میں مسلمانوں کی ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ بھی پیش کر دیا گیا، جس کا نتیجہ بالآخر قیام پاکستان کی صورت میں برآمد ہوا۔ علامہ سر محمد اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا۔ آپ کو بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں کے پاس سپرد خاک کیا گیا۔ اقبال کے شعری مجموعوں میں بانگ درہ، ضرب کلیم، بال جبریل، اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، پسچے بیات کردہ اقوام، شرق اور ارمغان حجاز کے نام شامل ہیں۔ انہیں 20ویں صدی کا سب سے بڑا اردو شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ فکر و نظم کے پیمانے پر وہی شعر و ادب اپنے لازوال ہونے کا اعتراف کراتا ہے جو زمان و مکان کی سرحدوں سے بالا تر ہو۔ اس قسم کے اعلیٰ شعر و ادب کی تخلیق کا مقصد ان صالح اقدار کی تبلیغ ہے جن سے ہماری معاشرتی زندگی بنتی اور سنورتی ہے۔ اس اعلیٰ معیاری شعر و ادب کے پیمبر چمکتے سورج کی مانند جلوہ گر ہوتے ہیں جس کی روشن کرنیں کائنات کے ذرے ذرے کو منور کر دیتی ہیں۔ آسمان ادب کے ان درخشندہ ستاروں میں ایک اہم ترین نام شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا بھی ہے۔ شعر و ادب کے تشنہ لبوں کو مائے نوشی کے آداب سکھانے والے اقبال اپنے بے نظیر تخیل اور کے بیان کرنے کے سبب اردو نظم کے سب سے عظیم شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی غزلیں بھی کسی درجہ کم نہیں۔ کلام اقبال کا جادو ان کی غزلوں میں بھی سر چڑھ کر بولتا ہے۔ علامہ اقبال اس جان فانی سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی پیغمبرانہ شاعری کا افتخار گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس افتخار کا بنیادی سبب وہ انقلابی فکر تھی جس نے انہیں شاعر مشرق بنایا۔ اقبال کی شاعری دراصل کائنات کی اٹل سچائیوں کا اعتراف ہے، جس میں تعمیر حیات کا پہلو سب سے نمایاں ہے، جہاں عام شاعروں کی طرح شکست اور محرومی، ناامیدی اور زندگی سے فرار کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، شاید اس لیے کہ فروغ کہکشاں کو ناز ہے جن کی جبینوں پر یہ تلقِ خودی پیدا کی وہ نوجوان تو نے، انہی کے زور بازو سے ہے ادب گردش زمانے کی، بدل کر رکھ دیا آخر مزاج آسماں تو نے۔ اقبال نوجوانوں کو قوم کا بیش قیمتی سرمایہ تصور کرتے تھے، لہٰذا ان کی پیامی شاعری کا بنیادی کردار قوم کا نوجوان ہی ہے۔ وہ تعلیم کے شعبے میں قوم کو سب سے آگے دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی یہ شدید خواہش تھی کہ قوم کے نوجوان الکتاب قرآن حکیم سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ ناظرین کرام، اقبال پر خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اقبال کو اقبال کیوں کہا جاتا ہے۔ بہرحال آج کے اس پروگرام میں نوجوانوں کو اقبال ڈے کے موقع پر پیغام دینے کے لیے ہمارے ساتھ چند اہم شخصیات موجود ہیں۔ ون بائی ون تعارف کروایا جائے گا اور وہ کیا میسج دیتے ہیں آپ بھی سنیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب کرنل ریٹائرڈ عابد محمود کھگا صاحب، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کرنل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آج اقبال ڈے ہے، تو اس دن کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے، اور آپ آج کے اس دن پر ہماری ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی آج ہم فقیر اسلام علامہ ڈاکٹر صاحب محمد
صحیح طور پر مصور پاکستان اور مفکر اسلام کہلائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی افکار کی روشنی میں نہ صرف برے صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو متاثر کیا بلکہ دنیا میں بھی اپنا نام کمایا۔ ان کے سیاسی افکار اور خیالات آج بھی ہماری قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آج بھی ہم ان کے افکار کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا کی جس کی جتنی بھی قدر کی جائے وہ کم ہے۔ بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ عابد محمود کھگا صاحب، آپ نے ہمارے لیے خصوصی وقت نکالا، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ ناظرین کرام، کرنل ریٹائرڈ عابد محمود کھگا کی گفتگو آپ نے سنی کہ وہ کس انداز سے ہماری ینگ جنریشن کو میسیج دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت، کچا کھو علاقہ رحمان گڑھ کی مشہور سیاسی و سماجی شخصیت، امیدوار MP اور وائس آف خانوال، رئیس آف رحمان گڑھ جناب راؤ سنور علی گوگی صاحب کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں۔ آج پھر ہم نے ان سے وقت مانگا تو ہمیشہ کی طرح جس طرح پہلے کے پروگرام میں ہم نے انہیں شامل کیا اور ہر بار انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، ان کی اس محبت کا ہم انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ان کے مشکور پہلے بھی تھے اور دوبارہ پھر بار بار ہم ان کے مشکور اور مغروض ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال آج پھر ہمارے ساتھ وہ لائن پر موجود ہیں۔ راؤ صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں آج پھر اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اقبال کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا دن 9 نومبر کا دن اور 9 نومبر کو حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو شاعر مشرق، مفکر اسلام اور 2 قومی نظریہ کے بانی ہیں، آج آپ کا 143واں یوم پیدائش ہے اور آج کا دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ آپ نے جو آپ کی جو شاعری میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر زندگی کو وقف کر دیا جائے اور آپ کی جو شاعری ہے، آپ کی جو مکمل جو شاعری ہے، آپ کسی ایک شعر کو بھی یعنی کہ پکڑ لیں جو آپ کو اچھا لگے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ اور جو مجھے شعر ان کا پسند ہے وہ یہ ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تا قیامت آپ کی قبر انور پر اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے آپ کی قبر انور کو منور کری رکھے اور بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ تھینک یو سو مچ جناب راؤ سنور علی گوگی صاحب کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے لیے وقت نکالتے رہتے ہیں، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں، ایک بار پھر آپ کا شکریہ تھے۔ اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کچا کھو پریس کلب کے جنرل سیکرٹری جناب رانا صغیر احسن صاحب۔ ان سے ذرا جانتے ہیں تھوڑی کچا کھو پریس کلب کی کارکردگی کے متعلق بھی اور نوجوانوں کو وہ کیا میسیج دیتے ہیں اور اقبال کے متعلق ان کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب راؤ صغیر احسن صاحب کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ آج کے اس عظیم دن پر، عظیم شخصیت کے جنم دن پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس عظیم شخصیت کے متعلق؟ آپ ہمارے نوجوانوں کو اپنی طرف سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی ذیشان، شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے لیے ٹائم دیا اور ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا پروگرام ارینج کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ تو علامہ محمد اقبال کے جنم دن کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ علامہ محمد اقبال وہ شخصیت ہیں جن کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ وہ ہمارے رہنما بھی ہیں اور شاعر مشرق بھی ہیں۔ ان کو مفکر پاکستان، تعبیر پاکستان کے علاوہ اور مختلف عقیدت کے الفاظ سے جانا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑے رہنما ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے علامہ محمد اقبال کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کے جنم دن کے حوالے سے ان کی شاعری کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ حقیقت میں اسلامک تعلیم اور بہت ساری چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے جن کو ہم بھلا چکے ہیں، اور ایک سوئی قوم کو بیدار کرنے کے لیے علامہ محمد اقبال کی شاعری سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ذیشان صاحب میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ کچا کھو پریس کلب نے ہمیشہ
नौजवानों के हवाले से अपने प्रोग्राम यहाँ पे तरतीब दी हैं। तो हमारे इलाके में मंशियात बहुत है। मैं अपने नौजवानों से अपील करूँगा कि मंशियात के हवाले से ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। मंशियात के हवाले से कच्चा खूह प्रेस क्लब का साथ दें। हमने मिलजुल कर इस लानत से कच्चा खूह को पाक करना है। जी बहुत शुक्रिया राना सगीर एहसन साहब, आपकी बड़ी जो है वो कावश है कच्चा खूह प्रेस क्लब की। कच्चा खूह के गिरदो निवाह में काफ़ी तारफ़ है। आप माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है कच्चा खूह प्रेस क्लब की, इस हवाले से, रिपोर्टिंग के हवाले से और हर लिहाज से ही। तो बहरहाल हमारे साथ खालिद मंजूर मारत तर्जमान कच्चा खूह प्रेस क्लब भी इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। उनसे ज़रा खसूसी तौर पर कच्चा खूह प्रेस क्लब की कारकर्दगी के मतलब पूछते हैं कि क्या कुछ किया है और क्या मतलब ये कब से संगे बुनियाद रखा गया कच्चा खूह प्रेस क्लब का और क्या किस मिशन पे कच्चा खूह प्रेस क्लब आजकल काम कर रहा है। जी खालिद मंजूर मारत साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारे शो के लिए वक्त निकाला। आप कच्चा खूह प्रेस क्लब के तर्जुमान हैं, तो तर्जुमान होने के नाते आप आज के इस दिन पर कच्चा खूह प्रेस क्लब की कारकर्दगी के मुतालिक हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने आज तक क्या वर्क किया और आजकल आप किस मिशन पे काम कर रहे हैं। जी ज़ीशान, अगर कच्चा खूह प्रेस क्लब की कारकर्दगी के हवाले से मैं आपको बताऊं तो इसमें पहले दिन से, जब से मैं इस प्रेस क्लब का हिस्सा हूं, उस वक्त से तो मैं ख़ुद ही इस चीज़ को देख रहा हूं। बल्कि उससे कबल भी जब मैं इस प्रेस क्लब का हिस्सा नहीं था, उस वक्त भी मैं ये चीज़ नोट करता था और मैं अप्रिशिएट करता हूँ प्रेस क्लब कच्चा खूह को। देखें, कच्चा खूह प्रेस क्लब का वर्क जो है ना, ख़ास तौर पे वैसे तो हर मज़लूम के साथ खड़ा होता है कच्चा खूह प्रेस क्लब, लेकिन मंशियात के हवाले से कच्चा खूह प्रेस क्लब को जिन धमकियों और जिन ये गुंडागर्द जो अनासर हैं उनकी तरफ से मिलने वाली धमकियाँ, ये इस बात का नतीजा है कि कच्चा खूह प्रेस क्लब इनके लिए दर्द सर बना हुआ है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे ज़ीशान कि कच्चा खूह से अब वो पहली वाली पोजीशन नहीं है। मंशियात के हवाले से हमने एक मेहनत की है, एक पूरी कैंपेन स्टार्ट की, उसमें हमने इंतज़ामिया को जो है ऑन बोर्ड लिया और उसमें हमने मेहनत की। तो अब वो पोजीशन नहीं है जो पहले थी, लेकिन इंशाअल्लाह अब जो भी इसमें जो बाकी अभी मज़ीद जो है इसमें बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब तक कच्चा खूह से मंशियात का ख़ात्मा नहीं होता, जो कि हमारी नौजवान नस्ल का सबसे बड़ा दुश्मन है, बाकी बुराइयां, बाकी जो हैं मसाइल, वो किसी हद तक काबिल कबूल भी होते हैं, बर्दाश्त भी बंदा कर लेता है, लेकिन जो मंशियात है इस हवाले से इस पे ना तो कोई कंप्रोमाइज़ है और ना ही इस मामले में हम किसी को रिलैक्सेशन देंगे कि वो इस मामले में हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करें, हमारे इलाके का नुकसान करें। और जिन माओं की गोदें उजड़ती हैं, कभी आप उनसे मिल के देखें, यकीन जाने बड़े जो है ना दर्दनाक मनाज़र और ख़ौफनाक मनाज़र होते हैं और बंदा सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इंशाअल्लाह कच्चा खूह प्रेस क्लब अपने सदर जनाब चौधरी रशीद साहब की ज़ेरे क़यादत और हमारे जनरल सेक्रेटरी, बड़े एक्टिव जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब राना सगीर एहसन साहब, इनकी ज़ेरे क़यादत हम एक पूरी टीम वर्क कर रहे हैं इस हवाले से। और हमने अभी एक मज़ीद नया प्लान तरतीब दिया है, उस पर हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है काम शुरू करने लगे हैं और आपको नज़र आएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया खालिद मंजूर मारत साहब, बड़ी खुशी हुई कि माशाअल्लाह कच्चा खूह प्रेस क्लब का जो वर्क है, उसकी जो मतलब डेली बेस पे जो रिपोर्टिंग है, मुस्बत सहाफ़त है, वाकई आपने एक अलम बुलंद किया हुआ है। और हम भी इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना खड़े हैं, जहां हमारी ज़रूरत आपको पेश आए हम हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करे, इस्तकामत दे कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ यूं ही डटे रहें जिस तरह पहले आप डटे रहे थे आप लोग। और आपके जो सदर हैं चौधरी मोहम्मद रशीद साहब, उनकी क़यादत में आपका ये काफ़िला अपनी मंजिल की तरफ जिस तरह पहले रवां दवा था, हमेशा की तरह आप अपनी मंजिलों को छूते रहें और कामयाब होते रहें। जी नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान भी मौजूद हैं और मैं आपको थोड़ा सा तारफ़ करवा दूँ अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब का कि आप एक सियासी और समाजी वर्कर हैं और कच्चा खूह के नवाही गाँव से आपका ताल्लुक़ है। एक सुनने में यही आ रहा है कि सियासत में भी आप एंट्री कर रहे हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पे डेली बेस पे आपकी पोस्ट और अच्छे लोगों के साथ और मशहूर जो सियासी लीडर्स हैं उनके साथ आपका उठना बैठना है, लेकिन आपकी जो सोच है उसको जब हमने देखा कि आप इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं तो खसूस आपसे वक्त लिया। तो बहरहाल एक छोटा सा तारफ़ भी आपको करवाया जाएगा मज़ीद, जो अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब अपनी ज़ुबानी करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
آپ ذرا سب سے پہلے آج اقبال ڈے پر اقبال کی شخصیت کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے علاوہ آپ ذرا یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ ینگ جنریشن کے لیے آپ کیا میسج چھوڑیں گے آج؟ تو علامہ اقبال ہمارے ان محسنوں میں سے ہیں جس نے سب سے پہلے پاکستان بننے کا خواب دیکھا. اس خواب سے جو امید کی ایک کرن پیدا ہوئی تھی، اس کرن سے نکلنے والی جو روشنی تھی، اس سے یہ ملک پاکستان بنا ہے، جس میں آج ہم الحمدللہ ایک آزادی کی سانس لے رہے ہیں. اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ ہم خود مختار ہیں، آزاد ہیں. ظاہری بات ہے وہ ہمارے محسنوں میں سے ہیں جو ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے، ہمیشہ ہر لمحات انہیں ہم یاد رکھتے ہیں. علامہ اقبال کا جو خواب ہے الحمدللہ وہ آج سچا ہو چکا ہے، اور اس کا جو احساس ہے آج ہمیں ہو رہا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے جو خواب دیکھنے والے تھے وہ کتنے سچے اور کھرے انسان تھے. ذیشان بھائی، میں بالکل آج کل کے بچوں کے بارے میں یا نوجوانوں کے بارے میں بہت زیادہ تشویش رکھتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بے قراری کا شکار ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس کی مین وجہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ والدین کی جو عدم توجہ ہے نا، یہ عدم توجہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کیونکہ والدین کو توجہ نہیں دے رہے، دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے بیٹے کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ان سے پوچھتے نہیں. نوجوانوں سے جب میں یہ پوچھتا ہوں جو غلط راستے پہ چل نکلیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ محفل کا رنگ چڑھ گیا ان پر. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان بچوں کی کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ محفل کو اچھے کیوں نہیں کرتے؟ برا، یہ محفل آپ کو کیوں برباد کر گئی؟ وہ کیوں ایک برا شخص آپ کو برباد کر سکتا ہے اور آپ محفل میں اچھے 5 آدمی ایک برے شخص کو اچھا نہیں کر سکتے؟ تو خدا را ذرا خیال کریں، محفل کا رنگ اپنے اوپر نہ چڑھنے دیں، اس محفل کو ہی دفع کر لیا کریں. اپنے والدین کا خیال رکھیں، آنے والی نسل کا خیال رکھیں، تاکہ کر کے ایک اچھا نام پیدا ہو آپ لوگوں کا، آپ لوگوں کے خاندان کا، اس ملک کا. تو مجھے تشویش ضرور ہے، میں اپنی طرف سے تو پوری ٹرائی کر رہا ہوں. لوگوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ ان نوجوانوں کے بارے میں خیال رکھیں، ان کے والدین سے رابطہ رکھیں کہ اگر وہ کہیں ایسا غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو والدین کو اطلاع دیں. غفار خان صاحب، دیکھنے سننے میں یہی آ رہا ہے کہ آپ سیاست کی طرف بھی دن بدن راغب ہوتے جا رہے ہیں، پنجے مکمل گاڑ چکے ہیں سیاست کے میدان میں، اور یہ بھی ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہو سکتا ہے کہ چیئرمین کے لیے بھی آپ یہاں سے اٹھیں بطور امیدوار. تو اس متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھو ذیشان، سیاست میں آنے کا میرا کوئی ایسا خاص ارادہ تو نہیں تھا، لیکن جب میں اپنے گاؤں میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگوں کی تکلیفیں، دیکھتا ہوں اپنے گاؤں کا سیوریج سسٹم دیکھتا ہوں، بند نالیاں، ٹوٹے ہوئے سولیں، 35-40 سال پہلے جو کام ہوا ہے اس کے بعد میرے گاؤں میں کوئی ایسا نیا منصوبہ نہیں آیا، نیا کام نہیں آیا. حتیٰ کہ یہ دیکھ لیں کہ ابھی تک وہ الیکٹرک پول جیسے نظام سے بھی میرا گاؤں محروم ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر بالکل میرے ذہن میں یا میرے دل میں ایک خیال ضرور آتا ہے کہ مجھے بھی اپنے گاؤں کی خدمت کے لیے آگے آنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں. اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، میری ابھی بھی ایم پی ایز یا تقریباً یہ تحصیل چیئرمین لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن میں جب ان سے یہ سوال کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے گاؤں سے ابھی تک کچھ لوگوں نے ہمیں ایسی کوئی شکایت نہیں کی جس کا ہم ازالہ کر سکیں. تو مجھے جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں خیال ضرور اٹھتا ہے. لیکن آنے والے وقت میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے، سیاست میں آنے کا کیا پروگرام ہے، یا غیر سیاسی ہو کر میں ان لوگوں سے کیا کام کروا سکتا ہوں اپنے گاؤں کے لیے، تو یہ بھی میں کوشش کروں. جی بہت شکریہ جناب خان عبدالغفار خان صاحب کہ آپ نے ہمارے لیے اپنے خصوصی وقت میں سے وقت نکالا. ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں. ناظرین کرام، جتنے بھی ہمارے مہمان تھے، ایک بار پھر ان سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے لیے انہوں نے اپنے خصوصی وقت میں سے وقت نکالا. پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اقبال کی تاریخ پر بھی آپ نے سنا، اور جتنے بھی ہمارے مہمان تھے انہوں نے اپنا بھی تعارف کروایا، ہم نے بھی تعارف کروایا ان کا، اور مختصر طور پر. اور اس کے علاوہ ینگ جنریشن کے لیے کیا میسیجز تھے وہ بھی آپ نے سنے. بہرحال کے ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ایک میسیج دینا چاہوں گا، اور اس اقبال کے آج عظیم جنم دن پر ایک اقبال کے عظیم شعر پر آج کا ہم یہ پروگرام اختتام پذیر کریں گے. تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو. تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو. دشمن کے ارادوں کو کمزور ہے اگر کرنا، دشمن کے ارادوں کو کمزور ہے اگر کرنا، تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو.
اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، اگر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو، پرواز بدل ڈالو۔ کرام آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ ذیشان ملک کو اجازت دیجیے اور مزید اچھے پروگرامز اور سیگمنٹس کے لیے دیکھتے رہیے PK TV۔